بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج جو ہے ایک نئی قوم اور ایک نئے پیغمبر کا واقعہ لیے پیش خدمت ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام، جن کا ذکر ہم نے گزشتہ جو ہے وہ دیکھا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد جن قابل ذکر پیغمبر کا نام اور ان کی قوم کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ جس علاقے میں ہوئے اس علاقے کو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف نام دیے ہیں۔ آپ کی قوم جس علاقے میں رہی اسے اصحاب القریٰ بھی کہا گیا، اسے قرآن مجید میں ہی اصحاب الحجر سورہ ہجر میں پکارا گیا، اور یہیں پر قرآن مجید کے اندر اس قوم کو جب وہ ایمان لانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے بعد نئی جگہ آباد ہوئے ہیں تو اصحاب الرس بھی کہا گیا ہے۔ ان کے کئی نام ہیں۔ آج کے دور کی بات کروں تو یہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم سمود کہہ کے پکارا ہے، اہل سمود کہہ کے پکارا ہے، ان کے لیے جو آج جو ہے وہ نام استعمال ہوتا ہے وہ نام ہے مدائن صالح۔ آج بھی عرب سے تبوک کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے، مدینہ سے تبوک کی طرف جب جائیں تو راستے میں یہ علاقہ جس کا مرکزی شہر العلا ہے یہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ 1972 میں سعودی حکومت نے سیاحوں کے لیے اس علاقے کو کھول دیا، اور 2008 میں باقاعدہ یونیسکو جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، اس نے اسے سعودی عرب کے قدیم ترین جو آثار قدیمہ ہیں ان کے اندر شمار کیا ہے، بلکہ قدیم ترین جو ہے آثار اسے ہی قرار دیا ہے عرب کے۔ اب یہ قوم سمود جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، قرآن مجید میں تقریباً 22 بار جو ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر موجود ہے۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص گزرا ہے، اس کی نسبت سے یہ قوم کہلاتی تھی قوم سمود، اور ان کی طرف جنہیں پیغمبر بھیجا گیا اصلاح کے لیے وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ پہلی بار ذکر جو آتا ہے اس قوم کا حضرت صالح علیہ السلام کا وہ سورہ آراف میں ہے، 8ویں پارے میں، اور قرآن کے اختتامی حصے میں 30ویں پارے میں سورہ شمس میں آخری بار ذکر ہے اس قوم کا۔ اگر میں ساری جو ہے وہ نسبت کی نسب کی بات کروں حضرت نوح علیہ السلام تک جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، تو مکمل وہ ذرا آپ سن لیجئے گا جو شجرہ نسب ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشیح بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام تک شجرہ نسب ہے۔ قوم سمود کی طرف انہیں بھیجا گیا، اور سورہ آراف میں اس کا جو ذکر موجود پہلی بار سورہ آراف کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے وہی بات کہی جو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ لیکن ان کے ہاں بھی ایک وقفہ، ایک طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے پھر سے بت پرستی عام ہوتی جا رہی تھی، بلکہ ہو چکی تھی۔ شیطان ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا اور اس نے اس بت پرستی کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کہ اہل سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ابتدا بالکل اسی طرح جیسے سورہ آراف میں ہے، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا سمود قوم کی طرف۔ کالا، کہا صالح علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اس سرزمین پر، تمہیں ٹھکانہ دیا اس سرزمین میں، اور فاستغفروہ، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بخشش مانگو جو غلطی کر بیٹھے ہو بت پرستی کر کے، اور ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف سب کے سب توبہ کرو۔ یہ نصیحت رہی حضرت صالح علیہ السلام کی، انہیں اللہ کی نعمتیں ہی یاد دلاتے ہوئے توبہ کی طرف راغب کرنا چاہا۔ لیکن اس قوم کا طرز عمل کیا رہا؟ اپنی بت پرستی پر اڑ گئے، کہنے لگے باپ دادا کے دین کو تو باتیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم وہ باتیں چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا نے اپنائی تھیں، تو بہک گیا ہے۔ وہ کہنے لگتے، سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 62 میں جو ان کا جواب تھا حضرت صالح علیہ السلام کو، وہ موجود، کالو، وہ لوگ کہتے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا، بے شک تو ہمارے اندر موجود تھا، مرجون، اور بڑی امیدیں تھیں ہمیں تجھ سے، قبل ھذا، اس سے پہلے تک، اتنہانا، کیا تو اب ہمیں منع کرتا ہے، ان نعبد، یہ کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، ہمیں اس بارے میں بہت شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو جو کم حیثیت والے لوگ تھے وہ ایمان لانا قبول کر لیا، انہوں نے مسلمان ہونے لگے۔ تشویش لاحق ہوئی سرداروں کو قوم سمود کے، انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے طے پایا کہ صالح علیہ السلام کے سامنے ایک ایسی فرمائش رکھ دو جو وہ پورا ہی نہ کر پائے اور ہم ثابت کر دیں کہ یہ سچا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا، ہم تجھ پر ایمان لانے کو تیار ہیں، ایسا کر ہمیں ایک کوئی معجزہ دکھا اللہ کی طرف سے۔ کہا کیا معجزہ مانگتے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہمارے سامنے فلاں پہاڑ پھٹے، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو، ہمارے سامنے آ کے بچہ جنے، پھر ہم مان لیں گے کہ تو نبی ہے، تو اللہ کا بھیجا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے اگر یہ ایسا ہو گیا، اگر اللہ نے ایسا کر دکھایا تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے گڑ گڑا کے اپنے رب سے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے یہ معجزہ کر دکھایا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، بچہ جنا، لیکن وہ ایک جاندار تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب وہ معجزہ کر دکھایا تو ایک قبیلے کا سردار تھا جندع بن عمر، وہ اور اس کے قبیلے کے کچھ لوگ ہی بس مسلمان ہوئے اور باقی اپنی بات سے پھر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو افسوس ہوا ان کے طرز عمل پر، لیکن اب اللہ کا جو معجزہ آیا تھا، کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام، یا قومی، سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ کہا حضرت
صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، اب یہ اللہ کی بھیجی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، معجزہ ہے، اب اسے چھوڑ دو کہ یہ زمین میں کھلا کھائے پیے، اور اسے برے ارادے سے مت چھونا ورنہ تم پر عذاب آ کر رہے گا۔ پھر یہی بات دیکھیے گا سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 155 156 میں بھی، 155 156 میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم قال ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اور سن لو یہ اللہ کی اونٹنی نشانی ہے تمہارے لیے، اور اس کے پینے کی بھی باری ہوگی، اور تمہارے لیے بھی پینے کے لیے ایک وقت، ایک دن مقرر ہوا کرے گا، یعنی ایک دن یہ پیا کرے گی پانی، ایک دن تم۔ اب اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو وہ ایک بار میں اتنا پانی پی جاتی کہ کنواں جو ہے وہ خالی ہو جاتا۔ انہوں نے کچھ عرصہ تو صبر کیا، لیکن بعد میں پلاننگ کرنے لگے کہ ہمارے پینے کے لیے تو پانی نہیں بچتا، تو کیا کریں؟ انہوں نے اپنوں میں سے ہی 9 جو ہے وہ غنڈے، 9 لوگوں پر مشتمل، سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں اس کا ذکر ہے، 9 افراد پر مشتمل لوگوں کا ایک جتھا چنا، اور اسے ڈیوٹی دی گئی کہ وہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں، مار ڈالیں۔ ان میں جو سب سے بدبخت تھا، جس کا نام تاریخ میں کیدار بن سلف آتا ہے، اس نے آگے بڑھ کر پاؤں کاٹ ڈالے اس اونٹنی کے، کونچیں جنہیں کہا جاتا ہے، کاٹ ڈالی اور ہلاک کر دیا اس اونٹنی کو، اللہ کی نشانی، اللہ کے معجزے کی، اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی انہوں نے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کو انتہائی افسوس ہوا ان کے اس طرز عمل پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتا دیا گیا کہ اب اس قوم پر عذاب آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ انہیں بتا دیا کہ 3 دن کی اب مہلت ہے تمہارے پاس، کھا پی لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے بھی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اونٹنی مارنے پہ تو ہمیں ڈراتا تھا، برائی سے اسے چھونے پہ عذاب سے ڈراتا تھا، ہم نے تو مار ڈالا، کوئی عذاب نہیں آیا، اب بھی عذاب کی باتیں کرتا ہے، جا جو عذاب آنا ہے لے آ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ ایک دن تمہارے چہرے جو ہے وہ زرد پڑیں گے، پھر اگلے دن سرخ ہوں گے، اگلے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ 3 دن کی جو مہلت آپ نے انہیں دی تھی، اس میں ایسا ہی جب انہوں نے دیکھا تو اب ڈرنے لگے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ معاملہ۔ اگلی صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز آواز جو ہے پیدا ہوئی، چنگھاڑ جسے کہا جاتا ہے، پیدا ہوئی، سب کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دل بھی جو ہے پھٹ گئے، اور سب کے سب وہیں اوندے منہ گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس انجام کا ذکر سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 66-67 میں ہے کہ جب ایمان والے بچا لیے گئے تو جو نافرمان لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا پکڑا اللہ نے ان کو ایک تیز آواز کے ساتھ، اور وہ اس طرح اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، اوندے منہ پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے، مردہ حالت میں پڑے رہ گئے۔ اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 30ویں پارے میں جہاں آخری بار ذکر ہے وہاں بھی فرمایا، کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها۔ جب جٹلایا اہل سمود میں سے بدبخت لوگوں نے، تو انہوں نے جب جٹلایا اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری ہوگی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی رسول کی اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیا، اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا ان پر، انہوں نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور اللہ کو پھر ان کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کا عذاب جن قوموں پر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے۔ یہ لوگ کھڑے ہو کر زمینوں پر اپنی پہاڑوں کو ہاتھوں سے توڑ لیا کرتے تھے اور وہاں اپنے گھر بنایا کرتے تھے، ینحتون الجبال اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لیکن
اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتی ان کی یہ ساری قوت بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک میں نکلے تو راستے میں اس مقام سے بھی گزرے، سمود جہاں آباد تھے، آپ نے منع فرمایا صحابہ کو کہ کسی جگہ سے کوئی پانی نہ پئیں، چیزیں نہ کھائیں سوائے اس کنویں کے جہاں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے روک دیا کہ اللہ کا عذاب جہاں آئے اسے عبرت کے طور پہ ہی دیکھنا چاہیے، اس جگہ کو اپنے کھیل تماشے کی جگہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے جو آج ہمارے پاس آثار قدیمہ کے مقامات ہیں وہ ہمارے لیے اپنے اندر کیا کیا عبرتیں اور اللہ کی نشانیاں رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔